السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر وعافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 10 درخشاں حصہ 2 چیپٹر نمبر 1۔ دیکھیے آج سے اس کتاب کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور یہ سلسلہ لگاتار چلے گا، یعنی باضابطہ اس کا آغاز ہو چکا ہے اور اب جب تک کتاب مکمل نہ ہو بیچ میں کوئی تاخیر نہیں کی جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ کلاس 12 کا بھی چل رہا ہے، تو جو کلاس 12 کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے جڑیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل سے جڑ کر آنے والے اگزام کی مکمل تیاری کریں، اور یہ تیاری اس انداز سے ہوگی کہ جس طریقے سے آف لائن کے اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں، کتاب سامنے ہوتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے آن لائن کے اندر بھی کتاب سامنے ہے۔ پہلے کتاب کے چیپٹر کو پڑھایا جائے گا، پھر اس کے بعد اس چیپٹر کے جو سوال ہیں اس کے جواب کو بتایا جائے گا۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیے حمد کے لغوی معنی ہے خدا کے تعریف کے۔ یہ بارہا پوچھا جاتا ہے، بار بار پوچھا جاتا ہے کہ حمد کے لغوی معنی کیا ہے، تو بتانا خدا کی تعریف کے ہیں۔ اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے۔ صنف کی جمع اصناف آتی ہے، دوسری قسم کی طرح اردو شاعری کے اندر حمد بھی ایک مقبول صنف ہے، مقبول قسم ہے، جس میں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ حمد کے اندر کیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اردو کے تمام شاعروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے، یعنی حمد کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف کہی ہے۔ اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو، جس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف نہ کہی ہو، نہ کی ہو۔ کوئی بھی کلام ہو، اس کی شروعات حمد کے ساتھ ہی کی جاتی ہے۔ آپ دینی مجلس کو دیکھیں، جب دینی مجلس کا آغاز ہوتا ہے، شروعات ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے تلاوت کلام اللہ کے ذریعے۔ چونکہ خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے۔ سوال رہے گا کہ خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا کیسا سمجھا جاتا ہے، متبرک، تو آپ کو متبرک میں ٹک لگا دینا ہے۔ اس لیے بلا تفریق مذہب و ملت اردو کے تقریباً ہر بڑے اور چھوٹے شاعر نے حمد میں خامہ فرسائی کی ہے اور اپنے قدرت سخن کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے خدا خالق کائنات۔ کائنات کو پیدا کرنے والا، کائنات کو بنانے والا کون؟ اللہ کی ذات ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کرے گا۔ اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے، یعنی اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی جو بھی حمد کہے گا، جو بھی اللہ کی تعریف بیان کرے گا، تو صرف و صرف اللہ کی تعریف ہی اس میں ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں، بلکہ وہ بحر بے قرار ہے، جتنی تعریف کرنا چاہے تعریف کر لے، لیکن اللہ کی تعریف کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے، اور دراصل یہی اس صنف کی خاص خوبی ہے۔ جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، اور اس آسمان و زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کا تخلیق کار جو ہے، ان تمام کو پیدا کرنے والا اگر کوئی ذات ہے تو صرف و صرف اللہ کی ذات ہے۔ حمد میں کیا ہوتا ہے؟ حمد میں خدائے رب العزت کی صفات بیان ہوتا ہے، یعنی اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ وہیں نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں، تعریفی اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور کے شان میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ نعت پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر حضور کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے۔ منقبت کی جب تعریف پوچھا جائے گا تو آپ کو لکھنا ہے کہ منقبت اس کو کہتے ہیں جس میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اللہ والے کی تعریف بیان کی جائے۔ تو قصیدہ میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ نظم کیے جاتے ہیں۔ قصیدہ کی تعریف ہے کہ اگر قصیدہ کے اندر کسی بھی عام آدمی یا اسی طریقے سے کسی بادشاہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ کہتے ہیں۔ ہر ایک کی تعریف یہاں پر لکھ دیا گیا ہے۔ اب اس کتاب کے چیپٹر نمبر 1 کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا باتیں ہیں۔ دیکھیں، یہ شبنم کمالی کا چیپٹر ہے۔ کن کا چیپٹر ہے؟ شبنم کمالی کا۔ اور انہوں نے جو حمد لکھا ہے، کس نام سے لکھا ہے؟
حمد خدائے عز و جل کے نام سے لکھا ہے۔ کس نام سے؟ حمد خدائے عز و جل۔ دیکھیے جناب شبنم کمالی کا تعلق ریاست بہار سے۔ ریاست کس کو بولتے ہیں؟ اسٹیٹ کو بولتے ہیں، راجیہ کو بولتے ہیں۔ تو ان کا تعلق بہار اسٹیٹ سے ہے۔ ان کا اصلی نام کیا ہے؟ تو ان کا اصلی نام ہے مصطفیٰ رضا۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہو گیا؟ مصطفیٰ رضا ہو گیا۔ شبنم تخلص ہے۔ شبنم کیا ہے؟ تخلص ہے، اور تخلص بولتے ہیں نام کے ٹکڑے کو۔ کس کو بولتے ہیں؟ نام کے ٹکڑے کو جو شاعر اپنے شعر کے اندر استعمال کرتا ہے۔ تو شبنم ان کا کیا ہے؟ تخلص ہے۔ اب ہے ان کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی؟ تو ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 عیسوی کو۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 22 جولائی 1938 عیسوی کو پکھریرا، گاؤں کا نام کیا ہے؟ پکھریرا۔ ضلع کون سا ہے؟ تو ضلع ہے آپ کو سیتامڑھی میں ہوئی۔ تو ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 عیسوی کو، گاؤں کا نام ہے پکھریرا، ضلع کا نام ہے سیتامڑھی، یاد رکھنا ہے۔ ان کی مذہبی منظومات خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکی ہیں۔ مذہبی منظومات خاص طور پر نعتیہ جو شاعری ہے اس کے کئی مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ اس کا نام اب آ رہا دیکھیے ان میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوسی عقیدت، صحبائے عقیدت مشہور ہیں۔ یاد رکھیے کہ پورے چیپٹر کے اندر عقیدت کے ساتھ جو بھی شعری مجموعہ ہے ان کا ہے کہ نہیں؟ عقیدت جیسے انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوسی عقیدت، صحبائے عقیدت۔ تو آپ کو جہاں بھی کہیں آپشن ملے عقیدت والا، آج شبنم کمالی کا تعلق وہاں پر جڑا ہوا ہو تو آپ کو آنکھ بند کر کے اس پر ٹک لگا دینا ہے۔ غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ نصاب میں شامل، آگے دیکھیے کیا ہے؟ نصاب میں شامل یہ حمد کس نام سے ہے؟ حمد خدائے عز و جل، شبنم کمالی ہی کی تخلیق ہے۔ اس کتاب کے اندر جو شامل ہے حمد، عنوان ہے اس کا حمد خدائے عز و جل۔ یہ کن کی لکھی ہوئی ہے، کن کی تخلیق ہے؟ تو یہ شبنم کمالی کی لکھی ہوئی ہے۔ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ، بیش کے معنی زیادہ تر کے معنی بہت زیادہ، یعنی زیادہ تر حصہ واعظ و تبلیغ اور واعظ و تبلیغ اسلامی اور مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کی ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے زندگی کا زیادہ تر حصہ جو ہے نصیحت کے اندر، اسلامی جو طور طریقہ اس کو دوسرے تک پہنچانے کے خاطر، اسی طریقے سے مذہبی جو طریقہ ہے اس کو دوسرے تک پہنچانے کے خاطر انہوں نے اپنی زندگی کو صرف کی ہے۔ وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، یعنی سچے عاشق تھے۔ کیا تھے؟ سچے عاشق تھے۔ چنانچہ آگے کیا ہے؟ چنانچہ اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے تقریر کے اندر اور شعری تخلیقات کے اندر اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا، یعنی ان کے دل کے اندر جو جذبات تھے اس کو مکمل طور پر ظاہر کر دیا ہے۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ ان کی وفات 19 اگست 2004 کو بمطابق یکم رجب المرجب کو ہوئی۔ دیکھیے زیادہ تر 2004 بھی آتا ہے آپشن، 2006 بھی رہتا ہے، دونوں میں سے جو ہے آپ کو ٹک لگا دینا ہے۔ تو ان کا انتقال کب ہوا؟ 9 اگست پر، 9 اگست 2004 بمطابق یکم رجب المرجب، یعنی 1 رجب المرجب کو ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں اب اس کتاب کے، یعنی اس چیپٹر کے جو سوالات ہیں چیپٹر نمبر 1 کے، آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی، شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ تو شبنم کمالی 22 جولائی 1938 کو پیدا ہوئے۔ ابھی ہم لوگ پڑھے ہیں شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ تو شبنم کمالی ضلع سیتامڑھی کے پکھریرا گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ضلع کا نام ہے سیتامڑھی، گاؤں کا نام ہے پکھریرا، یاد رکھنا ہے۔ دیکھیے سوال نمبر 3 میں کیا ہے؟ سوال نمبر 3 ہے شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا، یعنی کس سال کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ دیکھیے شبنم کمالی کا انتقال 2006 میں ہوا، پیچھے 2004 کا آپشن، یہاں پہ 2006 کا، دونوں میں سے جو آپشن آئے اس میں ٹک لگا دینا ہے۔ ٹھیک ہے، حمد اور نعت میں، حمد و نعت یعنی حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ ابھی ہم لوگ تعریف پڑھے تھے اس چیپٹر کے اندر،
اب دیکھیے سوال یہاں پوچھا جا رہا ہے، حمد میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے، حمد میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے، جبکہ نعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 5 کیا ہے؟ سوال نمبر 5 ہے آپ کو، شبنم کمالی کے کسی ایک نعتیہ کلام کے مجموعے کا نام لکھیے۔ نعتیہ شاعری کے ایک مجموعے کا نام لکھنا ہے۔ شبنم کمالی کے نعتیہ کلام کے مجموعے کا نام فردوس عقیدت ہے۔ آپ کو جو نام ہو، انوار عقیدت لکھ دیجئے، ضیاء عقیدت لکھ دیجئے، فردوس عقیدت لکھ دیجئے، یا اس کے علاوہ جو یاد ہو آپ کو لکھ دینا ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں، آگے ہے سوال نمبر 7، منقبت کسے کہتے ہیں؟ منقبت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اولیاء کرام بزرگان دین کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقبت کہتے ہیں۔ قصیدہ کسے کہتے ہیں وہ بھی دیکھیں، قصیدہ کی بھی تعریف ہو جائے۔ جی، قصیدہ کہتے ہیں اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی حاکم یا بادشاہ کی تعریف انعام و اکرام کے لالچ میں کی جائے۔ قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی حاکم یا کسی بادشاہ یا کسی عام آدمی کی تعریف بیان کی جائے۔ کس وجہ سے؟ تو انعام ملنے کی وجہ سے۔ کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے؟ تو کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 10 کیا ہے؟ سوال نمبر 10، انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ انسان کو جو مشکلات پیش آتے ہیں دنیا کے اندر، اس مشکلات کو کون کم کرتا ہے؟ انسان کی مشکلوں کو اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے۔ کون حل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ شبنم کمالی کا اصل نام ہے مصطفیٰ رضا۔ کیا نام ہے ان کا؟ اصل نام مصطفیٰ رضا، یاد رکھنا ہے۔ اب یہاں دیکھیں مختصر سوالات مع جوابات، یعنی نہ زیادہ بھاری نہ زیادہ ہلکا، بلکہ درمیانہ جو سوالات ہیں اسے ہم دیکھیں گے۔ ابھی جو اوپر سوالات آئے مختصر ترین کے اندر، اس میں کچھ سوالات ایسے تھے جو آپ کو چیپٹر نمبر 1 کے اندر نہیں پوچھا گیا، لیکن وہ سوالات آپ کو چیپٹر کے اندر دیا گیا تھا، اس لیے اس کو وہاں پر سوالات بنا کر جوابات پیش کر دیا گیا تاکہ آپ کو امتحان کی تیاری کرنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ اب دیکھیں حمد کسے کہتے ہیں؟ 5 جملہ میں لکھنا ہے۔ کیا جملوں میں؟ 5 جملے میں۔ دیکھیے حمد کے معنی خدا تعالیٰ کی تعریف کے ہیں۔ اصطلاح میں حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ اصطلاح میں صرف اس کو کہیں گے نظم، حمد کہیں گے، نظم کہیں گے جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اگر کسی نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف نہ ہو تو اسے حمد نہیں کہا جا سکتا۔ اردو کے تقریباً تمام شعراء نے حمد کہی ہے کہ نہیں؟ اور آگے کیا ہے؟ نصاب میں شامل شبنم کمالی کی یہ نظم حمد کی ایک بہترین مثال ہے، یاد رکھنا ہے۔ جی، اس کے بعد دیکھیں کیا ہے؟ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ دیکھ لیجئے۔ سوال نمبر 2 ہے حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ حمد، منقبت اور قصیدے کا فرق درجہ ذیل یعنی نیچے آ رہا ہے۔ دیکھیے حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، ہے نا؟ حمد کس کو کہیں گے؟ جس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ جبکہ منقبت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اولیاء کرام بزرگان دین کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ اسی طرح قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی حاکم یا بادشاہ کی تعریف کس بنا پر کی جائے؟ انعام و اکرام کے لالچ میں کی جائے۔ معلوم ہوا کہ حمد، منقبت اور قصیدے تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، البتہ نظم کی تینوں قسموں میں کسی نہ کسی شخصیت یا ذات کی تعریف کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے آپ کو، شبنم کمالی کے چند شعری مجموعے کا نام بتائیے۔ وہاں پر 3 کا آپشن آیا ہے۔ شبنم کمالی کے شعری مجموعے درجہ ذیل ہے۔ کیا کیا ہے؟ انوار عقیدت ہے، ریاض عقیدت ہے، ضیاء عقیدت، صحبائے عقیدت، فردوس عقیدت، یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4 جو کہ اس چیپٹر کا آخری سوال ہے۔ کیا ہے؟ حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ حمد اور نعت کے اندر جو بنیادی فرق ہے ہمیں بتانا ہے۔ دیکھیے
حمد اور نعت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے، جبکہ نعت میں شاعر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے۔ البتہ شاعر چاہے حمد کہے یا نعت کہے، دونوں کا مقصد اجر و ثواب کا حصول ہوتا ہے۔ کوئی آدمی پوچھے کہ حمد کہنے سے کیا فائدہ، تو حمد کہنے سے اللہ کی جب تعریف بیان کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کہنے پر انسان کو ثواب عطا کرتا ہے۔ نعت کہنے سے کیا فائدہ، نعت پڑھنے سے کیا فائدہ؟ تو سب سے پہلی بات ہے کہ نعت جب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی تعریف جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس پہ ہمیں اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو چیپٹر نمبر 1 بہت ہی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ ہمارے چینل اردو گائیڈ لائن کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک خوب اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ اور جن لوگوں کو PDF چاہیے فری میں، وہ اس نمبر پر رابطہ کریں، واٹس ایپ میسج کریں، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔